اور ترمذی میں الفاظ ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ المستدرک للحاکم میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں۔ اور ترمذی میں ایک روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر جنت میں انبیاء کے علاوہ تمام بوڑھوں کے سردار ہیں۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، لیکن جو دنیا میں بڑھاپے سے گئے تھے ان کے بارے میں سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ آپ سے بھی سوال ہے کہ سیدنا حسن حسین سیدہ فاطمہ کے بارے میں ہم جمعہ کے خطبات میں ایک جملہ سنتے ہیں کہ یہ جنت کے مردوں کے عورتوں کے سردار ہیں۔ تو سوال یہ پوچھا گیا کہ جنت کے اندر تو لوگ اپنے استحقاق کی بنیاد پہ جائیں گے، تو اگر اور کوئی مسلمان ہوگا تو یہ ان کے لیے کوئی خاص معاملہ کیا گیا کہ ان کو پہلے سے جنت کے مردوں کے سردار بنا؟ اس طرح کی روایات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سی ایسی روایتیں ہیں کہ جو ایک خاص پس منظر میں وجود پذیر ہوئی ہیں، اور وہ 2-3 فریق جو بن گئے ان سبھی کے ہاں وجود پذیر ہوئی ہیں۔ اس پہ بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی انبیاء علیہم السلام کی ایک پوری تاریخ رہی ہے، اس میں خواتین کی بھی ایک پوری تاریخ رہی ہے۔ سیدہ مریم کا جو کچھ مقام ہے وہ آپ قرآن مجید میں پڑھیے، دیکھیے کیا چیز ہے۔ تو اس لیے ایسی روایات جو ہیں ان کو علی الاطلاق اس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا حسن اور حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے اور سیدہ فاطمہ عورتوں کی سردار ہوں گی، یعنی جنت کے اعلیٰ مراتب کے لیے جو ایک کرائیٹیرین مقرر کیا گیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ایک خاص نسبت کی بنیاد پر بھی آپ کو یہ مراتب حاصل ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف انبیاء میں سے اور انبیاء کی ازواج میں سے کسی کو جنت کی سرداری نہیں دی گئی۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک کمرے میں بیٹھ کے سارے عہدے ایک خاص ذہنی پس منظر کے تحت ایک ہی خاندان میں تقسیم کر دیے گئے ہیں، اور یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ قیامت تک کے لیے اب اللہ سے تقرب اور تقوی میں ان سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ حدیث علم و عقل اور دین کے مسلمات کی روشنی میں محل نظر نہیں ہے؟ شکریہ۔ یہ آپ اگر اپنے لب و لہجے میں تھوڑی تبدیلی کر لیں تو آپ کا تبصرہ بڑی حد تک درست ہے۔ الواقع محل نظر بھی ہیں، اور اس طرح کی روایتیں کوئی بہت کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے معاملے میں یا قیامت میں جو فیصلے ہوں گے ان سے متعلق تمام معیارات اپنی کتاب میں بیان کر دیے ہیں۔ دین کی کتاب زمین پر اب صرف قرآن مجید ہے، چنانچہ جب بھی اپنا دین سمجھنا ہو تو قرآن ہی کی طرف رجوع کیجیے۔ وہ پورے دین کو بتمام و کمال بیان کرتی ہے، اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جنت میں کون لوگ ہیں جو سبقت اختیار کریں گے، کون لوگ ہیں جن کے لیے غیر معمولی مدارج ہیں، اسی طرح سے وہ مناسب کیا ہیں جو ایک بندہ مومن اس دنیا میں حاصل کر سکتا ہے، اور وہ قیامت میں بھی اس کے لیے درجات کی تعین کا باعث بنیں گے، وہ بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور وہ 4 ہی ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے بعد وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے زمانے میں ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے لیے صدیقین کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر سے دین کی شہادت کے لیے اٹھیں گے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دینی پڑی تو دے دیں گے، شہدائی کی تعبیر اس کے لیے اختیار کی گئی ہے، اور پھر صالحین۔ تو قرآن مجید سے یہ چیزیں جان لینی چاہیے۔ اس کے بعد جو روایتیں لوگوں میں شہرت پا لیتی ہیں، جن کو بعض فرقے بعض گروہ اپنی خاص علامت بنا لیتے ہیں، ان سے صرف نظر کر لینا چاہیے۔